بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اباب زیوکار مالک کائنات قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اس آیت کریمہ کے اندر مالک کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے جن کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے معاملات بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے ہیں، اور کبھی ان کے اندر تکبر اور غرور کا ادنا سا جو درجہ ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور تکبر اور غرور ایسی بیماری ہے جو بڑوں کو ذلت کہ اس تہہ خانے کے اندر ڈال دیتی ہے جس کا اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بعض دنیاوی معاملات کے اندر، بعض مذہبی اور دینی معاملات کے اندر احباب بڑے ہی غرور اور تکبر سے پیش آتے ہیں، جو کہ بہت ہی قابل رحم بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کے بندے، بے شک خدا کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی تکبر نہیں کرتے۔ عاجزی اختیار کرنا، یہ تکبر کو چھوڑ دینا، یہی بات ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، جو تکبر کرتا ہے بارہا دعویٰ کرے کہ میں عاجز بندہ ہوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تکبر انسان کو بہت ہی برے معاملات کے اندر پھنسا دیتا ہے، اور انسان ایک اپنی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، رشتوں کو اور اپنے دوست احباب کو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ شاید میرے ہی وجہ سے ہے، لہٰذا اب مجھے زوال نہیں ہے، لیکن انسان کو زوال ہوتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ہر چیز فانی ہے، اور فانی ہر چیز دنیا کی ہے، ایک ذات ہے جس کو بقا ہے، جو باقی رہے گی وہ ذات رب العالمین ہے، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس بارے میں اپنے اسلاف صحابہ کرام اور دیگر جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیسے ہیں۔ اب تکبر آتا ہے، کبھی پیسے سے آتا ہے، کبھی مال و دولت سے آتا ہے، کبھی علم سے آتا ہے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن علم آ گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ادب اور احترام نہیں آیا، بزرگوں کا احترام نہیں آیا، انسانیت نہیں آئی، تو وہ آپ کا علم نافع نہیں ہے۔ وہ علم آپ کو جہالت کی تاریکیوں کے اندر دھکیل رہا ہے دوبارہ سے پڑھنے کے باوجود۔ لیکن اگر علم آنے کے بعد آپ کے اندر شعور آیا، آپ کے اندر ایک ایسا سسٹم آ گیا کہ آپ کو ہر اچھی اور بری بات کے اندر فرق کرنا بھی نظر آیا، لیکن بزرگوں کا، اہل علم کا احترام کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو علم نافع عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ راستے سے جا رہے تھے تو کچھ مسکین لوگوں کو دیکھا آپ نے، وہ بیٹھے تھے لائن کے اندر اور دسترخوان پر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، وہ ان کو کھا رہے تھے۔
آپ جب دیکھا انہیں، ان کے پاس گئے، سلام کیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں، ان کے اور ان کے بھائی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، واقعی سردار ہیں۔ اب ان سرداروں کو جو اللہ کی بارگاہ سے سرداری ملی، اور اس سرداری نے اتنا زیادہ نفع ان کو عطا فرمایا، اب وہ دیکھیں ان کی سیرت طیبہ کا پہلو، ان کی شخصیت کا ایک روشن اور منور پہلو کیا ہے۔ جب آپ گزرتے ہیں کچھ مساکین کے پاس سے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ہیں، خشک ٹکڑے وہ کھا رہے ہیں، آپ ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو وہ سارے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنے بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، وہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، تو وہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ سارے عرض کرنے لگے، حضور ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہ دیں، نہ تو ہم دنیاوی نعمتیں رکھتے ہیں کیونکہ ہم مساکین ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ وہ تناول فرمائیں۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج کل اگر کوئی بندہ جس کو ہم نے بزعم خیش اپنا سردار مقرر کر دیا ہوا، یا وہ خود بن گیا ہے، زبردستی کرتے کرتے جیسے اہل علم بن جاتے ہیں، زبردستی کے سردار بن جاتے ہیں، ہم زبردستی کے وڈیرے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور زبردستی ہر کام کو اپنے اوپر طاری کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں اور ہم اتنے زیادہ پاورفل ہیں۔ جب یہ زبردستی کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر عوام تو نہیں نہ چاہتی ہوتی۔ خدا تعالیٰ بندوں کے دل کے اندر انسان کی اگر محبت ڈال دے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہم جب خود بنتے ہیں، معاملات بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آپ بھی کھانا کھائیں۔ اب اگر کوئی آج کا بندہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے نکل جاتا، جیسے آج لوگ اہل مدارس کو، اہل مساجد کو، دیندار لوگوں کو اپنی حقیر نظروں کا نشانہ بنا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو اچھی بات کی جائے تو وہ اس بات کو سمجھتے کوئی نہیں، وہ الٹا اس پر اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور الٹا اپنے فلسفے کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آگے ان کے قرآن پاک کھول کے بھی رکھ دیں۔ آج تو اللہ معاف کرے اس قدر زیادہ معاملہ آگے نکل چکا ہے کہ آپ اگر کسی کے سامنے قرآن کی کھول کے آیت بھی رکھ دیں جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کے سامنے دیکھیں بھائی یہ قرآن پاک ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کے خلاف قرآن پاک یہ کہتا ہے، وہ یقین کرنے کی بجائے، ماننے کی بجائے آپ کو 10 دلیلیں اور دے دے گا، اس کی تعویلیں کرے گا اور اس کام، ناجائز کام کو جائز کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ بہت ہی بری اور بہت ہی زیادہ گمراہی والی بات ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے تھے، آپ نے کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ میرے امام نے یہ وہ امام ہے جن کے لیے کھانے جنت سے آیا کرتے، جن کے کپڑے بھی جنت سے آتے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر بیٹھ کے پلے، جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گود کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے باپ ہوں اور وہاں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہو، سوچ سکتے ہیں کہ ان کی تربیت اور سیرت کا کیا مقام ہوگا، کتنے اعلیٰ کردار، کتنے اعلیٰ معیار اور کتنے با کردار لوگ ہوں گے وہ۔ تو آپ نے مساکین کی اس عرض کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اسی دسترخوان پر بیٹھ کر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے وہیں بیٹھ کر ان مساکین کے ساتھ کھانا کھایا، وہی ٹکڑے جو خشک تھے۔ یہ تھی وہ عاجزی کی مثال جو ان کو وراثت مصطفیٰ سے ملی ہے، جو تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی، انہوں نے بالکل من عن ویسا ہی طریقہ اختیار فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ جب صحابہ کرام کے سامنے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں یا کوئی بات چیت کے سلسلے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے،
اور پھر ان کی تربیت آگے دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، فرمایا کہ اب اپنی عاجزی کے بازو پھیلا دیجئے لمن اتبعک من المؤمنین، ان مومنین کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ نرم رویہ، عاجزانہ رویہ اختیار کریں گے تو لوگ آپ کے پاس زیادہ جمع ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا، اور حضور نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، انٹرنیشنل دورے پہ جا رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران بھی تو جاتے ہیں نا، ہم ان کو دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کی بات نہیں، نیشنل ٹور کی بات کریں تو ایسا ہوتا ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی ایم اے نے یا کسی چھوٹے لیول کے بندے نے بھی آنا ہونا تو تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے تو ٹریفک وہیں پہ جام کر دی جاتی ہے، کیونکہ حضرت جی آ رہے ہیں، سردار جی آ رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا کرتا دھرتا آ رہے ہیں۔ اب یہ جا رہا ہے آدھی دنیا کا خلیفہ، یہ جا رہا ہے اور اپنے غلام سے کہا کہ تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ 500-700 اونٹوں کا قافلہ ساتھ نہیں ہے، کوئی شاہی پروٹوکول ساتھ نہیں ہے، کوئی ریڈ قالین نہیں بچھائے گئے کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، گورنر نے پہلے انتظام کر دیا ہو۔ جا رہے ہیں، غلام کو کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہو، ایک اونٹ ہے، ایک تم ہو ایک میں ہوں، جب ہم جائیں گے تو اتنی دیر تم اونٹ پہ سوار ہوگے میں مہار پکڑوں گا، اتنی دیر میں سوار ہوں گا تم مہار پکڑ۔ غلام خود عرض کرتے ہیں نہیں حضور، میں ایسا نہیں برداشت کر سکتا، آپ پیدل چلیں اور میں بیٹھوں۔ فرماتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، کل تو نے بھی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے بھی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم جا کے وہاں پہ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے مالک کائنات کو۔ پھر جب آگے پہنچتے ہیں، وہاں کے گورنر استقبال کے لیے آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اپنے کپڑے دیکھیے، اپنا حلیہ دیکھیے، اللہ غنی۔ جب یہ بات کرتے ہیں آپ اس طرح کیجئے کہ کوئی اور کپڑے پہن لیجئے تاکہ پتہ لگے کہ اسلامی مملکت کے خلیفہ آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اسلام نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرما دیا، کپڑوں سے نہیں بلکہ ہمیں لوگ اگر ہمیں پہچانے تو وہ اسلام والی عزت سے پہچانے۔ اور پھر پانی جب آگے آتا ہے، آپ کی تب باری ہوتی ہے چلنے کی، وہ خلیفۃ المسلمین اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں دبا کے پانی کراس کر کے چلے جاتے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو اگر شہنشاہ وقت سے کیا کوئی عام تھوڑی سی اتھارٹی والا بندہ ہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر دیں ایسے تو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ تکبر کی سب سے بدترین مثال ہے۔ اور وہ جو میں نے صحابہ اکرام کے بارے میں، حضرت امام علی مقام کے بارے میں آپ کو بتایا، وہ عاجزی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اگر لاگو کریں گے تو ہی ہم اچھے اور سچے پکے مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چاہے جتنی مرضی دعوے کرتے رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا درس، حضور کا دیا ہوا قرآن، حضور کا دیا ہوا فرمان، جب ہم نے وہ سیرت طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا وہ روشن راستہ جب سے چھوڑا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ مالک کائنات نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز دیکھ لیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ہمیں قرآن جیسی بہترین آئیڈیل کتاب عطا فرمائی ہے، جس کو دشمن بھی پڑھ کے رائے کامیابی پر چل نکلے ہیں، دنیاوی کامیابی انہوں نے بھی اختیار کر لی ہے۔ ہمارے پاس تو دنیاوی اور دینی دونوں کے لیے جو ہے نا راستے موجود ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے یا کوئی خوشبو وغیرہ لگاتا ہے یا اس طرح کے کوئی کام کرتا ہے، وہ تکبر میں آئیں گے؟ تو یہی سوال ایک صحابی رسول نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جو تکبر کے معنی میں بتا رہے ہیں، اپنے لباس سے کوئی تکبر کرتا ہے، اپنی ہر چیز سے کوئی تکبر کرتا ہے، تو ہم اگر کوئی اچھے کپڑے پہنے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، آسا ہو، دستار باندھوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا تھا
ان اللہ تعالی جمیل ویحب الجمال، فرمایا بے شک اللہ رب العزت کی ذات خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن تکبر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر جو ہے نا چادر ہے مالک کے کائنات کی، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ ایسا سمجھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برابر ہونا چاہتا ہے، لہذا میں اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عاجزی والی، انکساری والی زندگی عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا